نام نہاد علماء ظاہر نے صوفیاء کو ہمیشہ بہت ٹف ٹائم دیا اور حضرت ذوالنون مصری بھی اس سے بچے نہیں ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم دین اور مفتی مالکی فقہ کے عبداللہ تھے، انہوں نے ان پر زندیق ہونے کا فتویٰ لگا دیا، اس کی تشہیر کی، یہاں تک کہ متوکل عباسی نے آپ کو بغداد طلب کیا، قید کیا، اور پھر بات چیت جب کی تو بہت زیادہ متاثر ہوا اور نظر نیاز اور عذر معذرت کے ساتھ آپ کو مصر روانہ فرمایا۔ وہ کیا افکار اور نظریات ہیں جو حضرت نے خصوصی طور پر بیان فرمائے ہیں یا جن پر علماء ظاہر کو کچھ مسائل پیدا ہوئے، کج فہمی سے پیدا ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمی نے طبقات میں اس کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ مصر میں سب سے پہلے آپ نے مقامات اولیاء کے بارے میں اور ترتیب احوال سب سے پہلے آپ نے بیان، بالکل ایسا، جب آپ نے بیان کی نا تو ان کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے سلف ایسے کہتے ہی نہیں تھے، جیسے آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سلف کہتے ہی نہیں تھے، حالانکہ یہ انہی اسلاف کی تعلیمات کا نچوڑ اور اس کا مغز اور روح ہے، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ آپ نے ابھی عبداللہ الحکم کا ذکر کیا، اور آپ کو ملحد کہا گیا، آپ کو زندیق کہا گیا۔ اچھا، آپ نے اس کی شرح کیا کی؟ آپ نے کہا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جب کسی پہ کرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ غیرت حق یہ گوارا نہیں کرتی کہ اسے کوئی اور دیکھے، سبحان اللہ، وہ اسے اپنی طرف موڑ دیتی ہے۔ اچھا، ویسٹ بھی جو ہے نا ان میں بڑا انٹرسٹڈ ہے حضرت ذوالنون مصری میں، وہ آپ کی یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کے سلسلہ ملامت کی وجہ سے، کیونکہ ان میں بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ ایک مقدس دیوانگی کا، آپ تو فتوت کے اور ملامت کے اور ایک طرح سے جو کلندری ہے اس کے بانیوں میں ہیں۔ جی بے شک ایسے۔ اب ہم ان کی تعلیمات پہ آگے آئیں، آپ مثلا توحید پہ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ توحید یہ ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہر شے میں بلکہ جملہ اشیاء میں جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، لیکن وہ قدرت ان اشیاء سے ملتی نہیں ہے، اختلاط نہیں ہوتا۔ واہ واہ، دیکھیں یہ معیار کیسا ہے اس کا، کمال ہے جی یہ تو۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ہر شے جتنی بھی ہے اس کی علت اس کی تخلیق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی صنعت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صنعت کی کوئی علت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انکازڈ کاز ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں نا کہ اس کا کاز کیا ہے، تو پھر چلو مان لیا اس کا کوئی کاز ہوگا، وہ جو کاز ہوگا اس کا کون سا کاز ہے، تو الٹیمیٹلی آپ نے کہیں جا کے رکنا ہے، جہاں آپ نے رکنا ہے وہی اللہ کی قدرت ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ کیسے ظالم لوگ ہیں جو صوفیاء کو مطعون کرتے رہتے ہیں؟ وہ میرا خیال ہے کہ یہ سطحیت کی وجہ سے، یہ بالکل سطحیت، ان کے اندر وہ پروفنڈٹی، وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو صوفیاء کے اندر ہے۔ آپ جو فرما رہے تھے مقامات تصوف یا صوفیاء کے مقامات، حضرت مولانا جامی نے بھی اشارہ فرمایا ہے نا کہ یہ چیزیں مرتب تو بعد میں ہوئیں حضرت شیخ عبداللہ انصاری وغیرہ سے، لیکن اس کی ابتدائی جھلکیاں واقعی حضرت ذوالنون مصری کے ہاں ہیں، اور آپ کثرت سے اس کا بیان فرماتے تھے۔ جی، پھر اس سے آگے چلا حضرت جنید بغدادی نے پھر آپ سے استفادہ کیا، پھر انہوں نے تو باقاعدہ اصطلاحات سازی کر دی، بنیاد آپ نے رکھی تھی، اور پھر اس کی عمارت کو حضرت جنید بغدادی مرتب کرنے والوں میں انہوں نے کیا۔ پھر آپ نے کچھ چیزوں کا بتایا کہ ہماری جو بنیاد ہے تصوف والوں کی وہ کس چیز پہ ہونا چاہیے، ان کا دار و مدار، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت پہ ہونا چاہیے، دنیا سے بغض پہ ہونا چاہیے، قرآن کی تابع فرمانی سے ہونا چاہیے، اور اس ڈر سے ہونا چاہیے کہ جو ہمارے احوال ہیں اس میں تبدیلی واقعہ نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ صوفیاء کو بڑا تقوی اور بڑا ڈر رہتا ہے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ جب ہم ہدایت پہ آ گئے ہیں تو پھر ہم کہیں ریورس نہ ہو جائے۔ اچھا، یہ صوفیاء کو اس کا بڑا ہی ڈر رہتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے وہ چونکہ بات کی کہ لوگ صوفیاء کو، اولیاء کو، کچھ لوگ تو خبطی شمار کرتے ہیں، تو ایک ایسا ہی شخص آپ کے پاس آیا، اس نے کہا جی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ سیدھا سیدھا آپ اسلام ہے اس پہ عمل کریں، آپ بڑی گہرائی کی باتیں کرتے ہیں، مجھے تو خبطی لگتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی انگشتری دی اور کہا وہ فلاں بھٹیار ہے، اس کے پاس جا کے اس کو فروخت کر، اس سے قیمت لگوا، اور پھر کسی سنار اور جوہری کے پاس بھی جانا۔ اور وہ جب اس کے پاس گیا، بھٹیارے نے کہا کہ یہ تو کہہ رہا ہے 1 دینار کا، یہ تو آدھے دینار کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ پھر جوہری کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو 1000 دینار کی انگشتری ہے۔ آپ کے پاس واپس آئے تو آپ نے کہا کہ بالکل اسی طرح سے علماء ظاہر اور علماء سو قدر نہیں کرتے علماء حق کی اور اولیاء اللہ کی، جیسے بٹیارے نے انگشتری کی قدر نہیں کی۔ حضور وہ کیسی خوبصورت ضرب المثل ہے فارسی کی، قدر زر، زرگر شناسد
قدر جوہر جوہری. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا حضرت مولانا روم نے بڑی پیاری اس بارے میں کہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ترازو ہے نا اس سے ہم پہاڑ کو نہیں تول سکتے. سبحان اللہ. اصل میں ہم نے اپنی تکڑیاں اور ترازو پکڑی ہوئی ہیں اور اس میں چیزوں کو تولتے رہتے اور پھر ہمیں وہ مسئلہ آتا ہے. بے شک. اچھا پھر آپ کا جو دین کے ساتھ شغف تھا, جو آپ کو جو فقہ میں عبور تھی اور حدیث میں تھی, طب کا آپ نے ذکر کیا, کیمیا کا آپ نے ذکر کیا, آپ دیکھیں کچھ ایسی مرویات ہیں جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ تک جاتی ہیں اس میں ترک میں, اور حضرت عبداللہ بن عمر تک بھی جاتی ہیں, اور اس میں وہ بڑی مشہور وہ آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جو دنیا ہے وہ سجن المومن جنت الکافر, وہ آپ کی روایت ہے, آپ نے اس کو روایت کی. اچھا وہ بڑا زبردست مسنون وظیفہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا, لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین, اسے 100 دفعہ پڑھیں تو کشائش رزق کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے یہ اکسیر ہے. اور پھر وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہ اگر 100 دفعہ اس کو پڑھیں تو اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے. حضور والا آپ نے حضرت شیخ کے محدث ہونے کی بات کی ہے. ہاں جی. میں نے بہت ہی زیادہ اپنے حد تک تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے. جن معاصرین نے آپ کے علم حدیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے صرف ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ ذوالنون مصری کی روایت حدیث کمزور ہے, اور وہ بزرگ وہ ہیں جن کی نظر میں ہر کوئی کمزور ہے. جی ٹھیک. 99% نے آپ کے ثقہ ہونے کا, مضبوط محدث ہونے کا اعتراف کیا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. اچھا پھر ہم نے وہ جو اعتراض کیونکہ صوفیاء پہ کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو صوفی ہوتا ہے نا اس کا کلام ہی بیان حق ہوتا ہے, بیان حقائق اور معارف ہوتا ہے, وہ تو جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے, وہ تو حقائق کا بیان کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ خاموش رہے, اس کی خاموشی اور اس کا جو سکوت ہے نا اس سے بھی زبان حال سے پکار کے اس کا پورا وجود کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے قطع علائق کی, یعنی فقر اس سے ٹپکتا ہے. تو یہ تو وہ کستوری حضور کیا ہے جو خاموش بھی ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو. جی بے شک, جی بالکل ایسے ہی. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ ایک بچہ آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا تو اس نے کہا کہ حضور مجھے ورثے میں کچھ ملا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو یہ 1 لاکھ دینار آپ کو دے دوں. آپ نے کہا کہ نہیں, ابھی تو سن بلوغ تک نہیں پہنچا, تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جب سن بلوغ تک پہنچا تو پھر آپ نے کیا کیا, اس نے بلکہ کیا کیا, آپ کے آنے سے پہلے سب راہ خدا دے دیا. پھر جب آپ کی حالت دیکھی, فقر کی حالت, اس نے سمجھا کہ شاید یہ فقر اضطراری ہے, وہ تو اختیاری تھا. تو آپ کو کہا کاش میرے پاس وہ ہوتا تو آپ کو دیتا. تو آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, وہ دوائی لا, اسے کھرل کر, اس میں زیتون کا تیل ڈال, سوئی سے سوراخ کر میرے پاس لا. جب وہ لایا آپ نے دم کیا, وہ یاقوت بن گئے. وہ جوہری کے پاس گیا, اس نے کہا کہ یہ تو 1000 دینار کے, کیا کہنے, تو آپ کی تو یہ شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ.